برطانیہ میں کام کرنے والوں کے لیے وافر مواقع موجود، چاہے وہ سیاست ہو یا کاروبار۔ ہر میدان میں پاکستانیوں نے محنت، لگن اور شوق سے اپنا نام پیدا کیا۔ یہاں آ کر ہم نے مشکل حالات کا مقابلہ کیا، جس کا ثمر آج ہماری نسلیں کھا رہی ہیں۔ نوجوانوں کو آگے بڑھ کر یہاں کی سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار پیپر فیکٹری میں کام کرنے سے اسی فیکٹری کے مالک بننے تک کا سفر طے کرنے والے نامور بزنس مین محبوب چودھری نے دنیا نیوز فورم میں بات چیت کے دوران کیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، اس کے لیے آج کا فورم دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا فورم کے ساتھ میں ہوں حسیب ارسلان۔ ہر فورم میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں جن سے کچھ نالج مل سکے، جن کی زندگی میں کوئی اچیومنٹس ہوں، جنہوں نے کوئی نہ کوئی اپنی محنت کے بل بوتے پہ مقام پایا ہو۔ برطانیہ میں اب ہماری چوتھی سے پانچویں نسل جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے، اور کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس میں پاکستانی اور کشمیری جو ہیں وہ اپنا نام اور اپنا لوہا جو ہے وہ نہ منوا رہے ہوں۔ آج ایک ایسی شخصیت کو ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے، ایک کامیاب پولیٹیشین بھی، ایز اے کاؤنسلر انہوں نے بہت لمبے عرصے کے لیے جس علاقے میں ہمارا دفتر ہے اس علاقے کو ریپرزینٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تو جب آپ کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ، آج آپ ہمارے لندن اسٹوڈیوز میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں آپ اپنی لائف جرنی کے بارے میں بتائیں کہ اس ملک میں آپ جو ہے کس عمر میں آئے اور کیسے آغاز کیا۔ تھینک یو سو مچ، بہت مہربانی آپ کی، دیٹس گڈ کویشچن۔ میں آیا تھا when I was 13 and a half as a school boy. What year was that? That was 1966. And then obviously went to school. After اس زمانے میں نے یہاں بھی جو ہے نا پاورٹی دیکھی ہے۔ آج کا لندن، آج کا انگلینڈ وہ نہیں ہے جو 66 میں تھا۔ اور اس وقت ہماری فرسٹ جنریشن اتنی محنتی، اتنے کام کرتے تھے، انبلیویبل، انلمیٹڈ آور، کیونکہ ان کا ایک ہی فوکس تھا کہ کام کر کے پیسے کمائے اور پاکستان میں اپنے جو فیملی ہے اس کو بھیجے تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے اس کو صحیح طرح ہم بنا نے بھی سکے۔ اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے، اسی دور کی بات، 60s کی بات کرتے ہیں کہ جب وہ یہاں پر آئے تو شیئرنگ میں لوگ رہا کرتے تھے، ایک بیڈ جو ہے اس کو دو لوگ شفٹ کے حساب سے استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد کھانا پینا جو ہے وہ لمیٹڈ تھا کیونکہ اتنی زیادہ وہ حلال فوڈ کی فیسلٹیز نہیں تھی، خود کوک کرتے تھے۔ تو آپ نے ایسا وقت دیکھا؟ بالکل دیکھا ہے۔ ہمارے لوگ جو ایک گھر میں 25-30 پیپل رہتے تھے، ان کی بیچاروں کی پرابلم تھی، لینگویج، دوسرا کلچر از کمپلیٹلی ڈفرینٹ، اور تیسرا میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں سے ہم آئے تھے وہاں غربت تھی۔ دے ٹرائی ٹو سیو ایوری پینی دے ارن، اور اس وقت جناب یہ حال تھا کہ کسی کے یہاں کوئی سٹنگ روم نہیں ہوتی تھی، دے آل ہیو بیڈ شیئر کرتے تھے، کسی کا گھر میں یہ باتھ روم نہیں ہوتے تھے۔ وہاں میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ میں نے بھی یہ بزرگوں سے سنا ہے کہ اس وقت جو پوری اسٹریٹ ہوتی تھی ان کی شیئر ٹوائلٹس ہوتے تھے ہر گلی کے آخر پہ، یا 2-3 گھروں کے ایک کمبائن کر کے، ایسا وقت بھی دیکھا آپ نے؟ وہ لنڈن میں ایسا نہیں تھا، اپ نارتھ ایسا تھا، لیکن لنڈن میں جو تھے وہ واش روم وہ گارڈن میں ہوتے تھے، یو ہیو ٹو واک آؤٹ ان اے کولڈ۔ اس وقت سردیاں بہت ہوتی تھیں، برف بہت ہوتی تھی، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹائم۔ صاحب آپ نے اس سارے ایوولوشن پروسیس کو دیکھا، ترقی پذیر سے ترقی یافتہ تک کا سفر آپ نے لندن کا دیکھا، آپ نے یہاں کا ٹرین سسٹم، ٹیوب سسٹم اس کو ڈیولپ ہوتے دیکھا، بڑی بڑی عمارتیں بنتے دیکھی۔ کیا سمجھتے ہیں اس سفر کو کس طرح آپ نے دیکھا؟ وہ پاکستان سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا، وہاں سے یہاں، اور یہاں پہ مشکلات، اور اب الحمدللہ آپ ایک کامیاب پولیٹیشین بھی ہیں، ایک بزنس مین بھی ہیں۔ کیا اس سفر میں سب سے زیادہ دردناک چیز کیا تھی؟ دردناک چیز جو تھی وہ تو تھی آپ کی کمیونیکیشن، لوکل کمیونٹی کے ساتھ، بیکاز آف دا لینگویج جو بیریئر تھا وہ تھا۔ اور پھر میں کہوں گا کہ اپنے لوگوں نے محنت کر کے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ آئی ہیو سین کہ جو لوگ صرف مزدور تھے، اور پھر ان کو میں نے دیکھا دے بیکم اے بزنس مین۔ اور آج کا لندن، آج کا یو کے وہ یو کے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لوگ بہت
सक्सेसफुल है और सहूलतें बहुत हो गई हैं और हमारी दिस इज़ थर्ड और फोर्थ जनरेशन है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब मैं देखता हूँ अपनी कम्युनिटी को और दूसरी कम्युनिटी को, तो मुझे ज़रा दुख ये होता है कि दूसरी कम्युनिटी हमसे आगे है। स्पेशली मैं आपकी नेबर, जो हमारे नेबर हैं, बिल्कुल, इंडियन कम्युनिटी जो है वो हमसे एजुकेशन में भी आगे है, बिजनेस में भी आगे है, अगर हम कहें इंटीग्रेशन तो उसमें भी वो हमसे बहुत आगे हैं। बांग्लादेशी जो हैं वो हमसे बहुत बेहतर हैं एजुकेशन रेशो में। तो इसकी आपने क्योंकि शुरू से आखिर तक सारा निज़ाम देखा है, सारा टाइम देखा है, इसकी बेसिक वजह क्या है? चलो लेट मी टेल यू कि मैं हाउ बिकम सक्सेसफुल। मैं जब स्कूल जाता पढ़ता था तो इन दोज डेज वी यूज टू डू पार्ट टाइम। जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी करते थे उस वक्त। ये ऐसा नहीं था कि मिल्कमैन के साथ जॉब किया करते मिल्कमैन थे, के साथ अखबार अखबारें डिलीवर किया करते थे। और ये पेपर कंपनी थी जहाँ मैं पार्ट टाइम करता था एज ए वीकेंड स्कूल बॉय, जिसके आप अभी मालिक हैं। जिसका मैं मालिक हूँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टेड। आपकी पहली इस पेपर कंपनी से कितनी तनख्वाह थी? पहले पेपर कंपनी से वेरी लिटिल, आप नहीं समझेंगे। उस वक्त शिलिंग्स? हाफ कराउंड होता था, 2.5 शिलिंग। ठीक है। तो वो हमें काफर के पाकिस्तानी मिलते थे। करेंसी में कितना बनता होगा? पाकिस्तानी करेंसी में मेरा ख्याल है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या रेट था उस वक्त, बहुत कम था। लेकिन वो जो हाफ कराउंड है वो हमारे लिए उस वक्त क्वाइट अबेट था। बेट था। वहाँ मैंने काम किया और वहाँ एजुकेशन के बाद मैं वहाँ ही अपनी जॉब उन्हीं को ज्वाइन किया। And then I became a manager there. And at one stage I was running the complete show. Okay. And और फिर ये खरीदने का ख्याल कैसे आया? फिर एक वक्त 15-20 साल के बाद मैंने उसी कंपनी को खरीदा। एंड माशाल्लाह आई हैव डन वेरी वेल। उस कंपनी से मैं कई गुना ज़्यादा उसको बढ़ा एक्सपेंड किया। एंड दैट वाज माय, आई वाज द ओनली पाकिस्तानी हू हैड अ पेपर मिल for many years. You were the only Pakistani as well कि जिसने एज अ मजदूर एज अ पार्ट टाइमर स्टूडेंट उसमें काम शुरू किया और बाद में उसको खरीदा भी। तो इस सफ़र को देखते हैं कभी इमोशनल होता है इसको सोच के सारी जर्नी? इमोशनल भी होता है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि अगर आप मेहनत करें और उसके बाद आपको रिजल्ट मिले तो फिर आप खुश होते हैं कि यस आई हैव डन इट। और मेरे साथ ये हुआ है। आपके कितने साथी होंगे जो उस दौर में 60s में मिलों में काम करते होंगे, मजदूरी करते होंगे? अब माशाल्लाह सारे किसी ना किसी तरह सेटल्ड हैं। तो कभी आप दोस्त यार बैठ के वो पुराना वक्त याद करते हैं? ज़रूर करते हैं, लेकिन उस ज़माने के जो दोस्त हैं वो बहुत कम सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि जो बिगेस्ट प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे मजदूरी करते रहे, कारोबार नहीं है और एजुकेशन भी नहीं थी। और चंद लोग जो हमारे साथी थे, दे ऑब्वियसली दे डन वेरी वेल एंड यस वी प्राउड ऑफ इट। आज का लंदन वो लंदन है जहाँ पे मेयर ऑफ लंदन जो है वो भी एक पाकिस्तानी, सादिक खान। बड़ी मिनिस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो शुबाना महमूद इस वक्त एक बड़ी सबसे मजबूत तरीन मिनिस्ट्री के ऊपर सर्व कर रही हैं। कहा जाता है कि वो वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा मजबूत ओहदा होता है बरतानिया में। तो इस सफ़र के ऊपर आप समझते हैं कि पाकिस्तानियों ने जहाँ खामियां हैं, बुराइयां हैं, वहाँ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं? ऑफ कोर्स पॉजिटिव चीज़ें बहुत हैं हमारे। मैं आपको पहले ये बताऊं कि मैं पहला पाकिस्तानी था हु वाज अ मेंबर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी इन लोकल इन रेड ब्रिज। और कंजर्वेटिव पार्टी में अपने लोग अभी भी वो नहीं जाते समहाउ। तो मैं पहले उनके साथ काम किया, कई बरसों से उनके साथ काम किया। फिर मुझे जब मौका मिला तो देन आई बिकम काउंसलर। और मैं समझता हूँ कि तो भी मैं 30 ईयर तो मैंने पीपल पार्टी में गुजारे। दैट वाज वेरी, भट्टो साहब को जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उस वक्त यूके में हम मतलब हर टाउन में जाकर डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, रैली जो है उनको ऑर्गेनाइज करते थे। ख़ासकर लंदन, जो भी वहाँ पाकिस्तान से एग्ज़ाइल से जो पॉलिटिकल लोग आते थे उनको हम उनकी मदद किया करते थे। अच्छा, उसके बाद जब मैंने देखा कि बीबी साहिबा की डेथ हुई तो फिर मैंने देखा कि शायद वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो
جس میں ہم شامل ہوئے تھے. اچھا، ایک بڑا تلخ سا سوال ہے، آپ کیونکہ یہاں کے بھی سیاست دان ہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ آپ نے ایز اے کاؤنسلر یہاں پہ لندن جیسے شہر میں سرو کیا، آپ نے بتایا کہ آپ نے 20 25 30 سال پیپلز پارٹی کو بھی دیے، یہاں پر رہتے ہوئے پاکستانی سیاست کرنے کا کوئی مقصد ہے؟ ہاں، یہی میں کہنے والا تھا کہ جب میں کونسلر بنا اور جا کر دیکھا کہ اس سسٹم میں کیا ہے تو میں ان سے ریگریٹ کرتا ہوں کہ میں نے اتنا عرصہ کیوں ضائع کیا. آپ یہ مشورہ دیں گے آج کے نوجوانوں کو جو برطانیہ میں ہیں کہ پاکستان کے ساتھ پیار محبت لگاؤ اور فکر اپنی جگہ پہ، لیکن اگر یہاں پر رہتے ہیں تو ان کو فوکس یہاں کی سیاست پہ کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. دیکھیں یہاں اگر یہاں کی سیاست میں اگر آپ حصہ نہیں لیں گے تو جو آپ کے ایشو ہیں وہ کوئی اور ڈسکس کرے گا. میں نے اس سسٹم میں رہ کر دیکھا ہے کہ اگر آپ وہاں موجود نہیں ہیں اور آپ انٹرسٹ نہیں لیتے تو پھر آپ کے جو ڈیسیجن ہے جو آپ کے متعلق ہوں گے وہ کوئی اور کرے گا، اور آپ کو اچھے لگیں یا نہ اچھے لگیں وہ اپنی مرضی کے کریں گے. میں جب کونسلر تھا تو میں بڑی کوشش کی کہ ہمارے ینگ لوگ جو ہیں اس میں شامل ہوں. میں اکثر ایوری فرائیڈے اعلان کرواتا تھا کہ چاہے کسی پارٹ میں آپ جائیں، چوائس از یور، لیکن اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ہماری بگسٹ پرابلم کیا ہے کہ انٹیگریٹ اور کمیونیکیشن، ان دونوں چیزوں سے ہم بہت دور ہیں. اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو انٹیگریٹ نہیں کریں گے اور کمیونیکیٹ نہیں کریں گے لوکل کمیونٹی سے تو پھر پیچھے رہ جائیں گے. جی صاحب، آپ کے ساتھ باتیں کر کے بہت ہی اچھا لگا، اینڈ آپ ہمارا فخر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہیں کہ جس نے ایک ایز اے پارٹ ٹائم ورکر اس کمپنی میں جاب کی اور اس کے بعد وہاں سے سفر شروع کیا اور آج آپ اس کے مالک ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک کامیاب پولیٹیشین کے طور پہ بھی یہاں پر اپنے آپ کو منوایا. ہم کوشش کریں گے کہ ایک پورا گھنٹے کا پروگرام جو ہے وہ آپ کے ساتھ کریں اور آپ کی جو اچیومنٹس ہیں وہ اس دنیا کو دکھائیں. یہ تھے آج کے ہمارے مہمان جن کی ایموشنل باتیں جو ہیں وہ آپ نے سنی. انہوں نے اپنی زندگی کا سفر جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم انہی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور ان کے فٹ سٹیپ پر چلنے کی کوشش کریں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں کامیابی سے روک سکے.